استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تاریخ کا سب سے اہم ترین دن ہے، جس کو یوم عاشوراء کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ عرف عام میں 10 محرم الحرام اور عام روٹین میں اس کو یوم عاشوراء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ انسانی کے اندر بڑا اہم ترین دن ہے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے زمانہ اقدس سے لے کے آج تک جتنے اہم ترین واقعات ہوئے ہیں وہ اس دن میں ہوئے ہیں۔ اس کی میں تفصیل پہلے اپنے عرض کر چکا ہوں یہاں پر۔ پچھلے سال کے عاشوراء کے بیان کے اندر آپ یہ اس کو تفصیل سے سماعت فرما سکتے ہیں کہ کیا کیا دن اس میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ عام روٹین میں جس واقعے کو تازہ کیا جاتا ہے وہ حضرت ہے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اور آپ کے رفقا کی شہادت۔ عام روٹین میں اس دن میں اس بات کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج میں اس پہلو پر، ان کے فضائل کے پہلو پر شام کو انشاءاللہ عرض کروں گا، جو ہم نے مغرب کے بعد پروگرام ترتیب دیا ہے انشاءاللہ، اس میں ان کے فضائل کے پہلو میں عرض کروں گا۔ اس وقت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا جو ایک نیگیٹو پہلو ہے، جو ایک منفی اثرات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، میں اس پر چند گفتگو کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ، کیا اہل بیت اطہار محتاج ہیں اب جھوٹی روایات کے، من گھڑت روایات کے، موضوع مرثیوں کے، تعزیوں کے اور ایسی باتیں ان سے منسوب کر دی جائیں جس سے ان کی شان عظمت کا کوئی لینا دینا نہیں؟ بندہ جھوٹی بات اس کے ساتھ منسوب کرے یا جھوٹی فضیلت اس کی بیان کرے جس کی قرآن و حدیث میں فضیلت نہ ہو۔ آپ صحیح احادیث اٹھا کے دیکھیں، آپ قرآن پاک کی آیات کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ کی قسم اہل بیت کی بہت شان بیان کی گئی، بہت شان بیان کی۔ جب ہمارے پاس قرآن پاک کی آیات مقدسات ہیں، میں ایک برکت کے طور پر ایک دو تلاوت کر دیتا ہوں۔ ایک آیت مبارکہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک آیت مبارکہ ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک آیت مبارکہ ہے، ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ یہ برکت کے طور پر 3 آیات مقدسات۔ ایک دو اشارتاً میں عرض کر دوں، حضرت آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، یہ حسنین میرے جنت کے شہزادے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی اماں جان خواتین کی سردار ہیں۔ اب یہ صحیح حدیث ہیں، قرآن کی آیت سے بڑھ کر کوئی فضیلت کوئی نہیں، نبی کے فرمان سے بڑھ کر فضیلت کوئی نہیں۔ اب میں جناب جھوٹی باتیں جن کا سرے سے کوئی لینا، مثال کے طور پر اشرہ محرمہ میں، اب یہ بیماری پہلے تھی ان لوگوں کے اندر جن کا دین مذہب کے ساتھ کوئی واسطہ لینا دینا کوئی نہیں تھا، اب یہ بیماری اہل سنت کے اندر آ رہی ہے۔ اب میں رات کو نظارہ کر کے آیا ہوں، ادھر سمنا آباد، سوڈی وال اور یہ سارا میں دیکھ کے آیا ہوں، تو میرے نا ایک دفعہ روح کانپ گئی ہے، یا اللہ یہ سنی ہیں اور یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ نہ اب آج 10 کا محرم کا دن ہے، نہ دن بھر روٹی پکاتے ہیں، نہ جھاڑو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تعزیہ جو ہم نے بنایا نا جی، علامتی قبر اور علامتی، ہم اس کو دفن کریں گے، شام کو دفن کرنے کے بعد پھر ہم روٹی پانی کریں گے کیونکہ ہمارے گھر میں موت ہو چکی ہے معاذ اللہ۔ اب کیا امام حسین اس کے محتاج ہو گئے؟ دوسری بات، بھائی پاکیزہ رہنا، صاف ستھرا رہنا، خوشبودار رہنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر محبت اہل بیت کے نام پر کپڑے نہ پہننا، نہ نہانا، نہ دھونا، نہ خوشبو لگانا، یہ کون سی محبت ہے یار؟ کہاں کی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ طبقات کو پڑھ کے دیکھیں، حضرت امام علی مقام میدان کربلا کے اندر بھی
آپ نے تیاری فرمائی، جب جنگ کے لیے جا رہے ہیں آپ نے صاف کپڑے پہنے، دستار مبارک پہنی اور کستوری لگائی۔ امام علی مقام کا تو ایسا کردار نہیں تھا کہ بدبودار رہنا، 10 دن نہانا ہی نہ، ہاں جی، اور پھر نماز بھی نہ پڑھنا۔ ان ایام میں پھر سوائے امام حسن کے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کی فاتحہ نہیں دلاتے، نیاز نہیں دلاتے۔ کیا وہ محتاج ہیں اس کی؟ حضرت صاحب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ ایک مقام پر اشارہ فرماتے غرض عشر محرم الحرام کی اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت محل عبادت ٹھہرا ہوا تھا۔ ان بے ہدہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ ملوں کا زمانہ کر دیا۔ پھر وبال ابتداء نئی بات پیدا کرنے کا جوش جو پیدا ہوا، خیرات کو بطور خیرات نہ رکھا، ریا و تفاخر، دکھاوا اور فخر کرنا اعلانیہ ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی نہیں کہ سیدھی طرح محتاجوں کو دیں، بلکہ چھتوں پر بیٹھ کر پھینکیں گے، روٹیاں زمین پر گر رہی ہوں گی، رزق الہی کی بے ادبی ہوتی ہے، پیسے ریتے میں گر کر غائب ہو جاتے ہیں، مال کی اضاعت یعنی ضائع ہو رہی ہے، مگر نام تو ہو گیا کہ فلاں صاحب لنگر لٹا رہے ہیں۔ اب بہار عشرہ کے پھول کھلے، تاشے باجے بجتے چلے، طرح طرح کے کھیلوں کی دھوم بازی، عورتوں کی طرف ہجوم، شہوانی میلوں کی پوری رسوم، جشن پہ یہ کچھ، اور اس کے ساتھ خیال وہ کہ گویا یہ ساختہ خود بنائی تصویر بعین ہی حضرات شہداء رضوان اللہ اجمعین کے جنازے ہیں، کچھ نوچ اتار باقی توڑ تاڑ دفن کر دیے۔ سادہ لفظوں میں حضرت جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بڑا عجیب سا دور آ گیا ہے، اب تو لوگ شکلیں بنانے لگ گئے، یہ امام حسین کا جناب جنازہ ہے، گھوڑے نکال رہے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا نے ان کو ننگا کر دیا۔ جب ہم کہتے تھے نا یہ لنگروں کے اندر گھوڑوں کے منہ مرواتے ہیں، گندا کرتے ہیں، تو یہ کہتے تھے علماء اہل سنت جو ہے نا یہ بغض نکالتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اب تو سوشل میڈیا نے سب ننگا کر کے رکھ دیا، جو ان کے لنگر پکتے ہیں اس کے اندر گھوڑوں کے منہ ڈلواتے ہیں، ان سے منتیں مانتے ہیں، ان کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ وہ جناب اب حضرت ایمان سے بتانا، یہ ناچنا کودنا پیٹنا، ہاں جی، اپنے جسم کو چھریوں سے چھلی کر لینا، ہاں جی، ماتم کرنا، پھر نئی عجیب سی رسم آ گئی، کوئلے بچھا کے اور اس پر بچیوں کے کہتے ہیں تم نماز پڑھو، کوئلوں پر چلنا۔ کیا امام حسین اب اس کے محتاج رہ گئے ہیں؟ کل قیامت والے دن جب حضرت امام علی مقام کے سامنے ہم پیش ہوں گے، اہل بیت اطہار کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں پیش کرے گا، تو امام حسین یہ کہیں گے کہ میرا وہی ماننے والا ہوگا یا میرا مرید وہی ہوگا جو اپنا یہ کوئلوں کے اوپر چل کے آیا ہوگا، کوئلوں پر نماز پڑھی ہو۔ حضرت یہ ہندوانہ رسومات تھی جو مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ آج امام حسین کے نام پر جو بے شرمی کے، بے غیرتی کے بل پھاڑے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ میں ممبر مصلی رسول پر بیٹھا ہوں، میرے آگے دو جہان کا بادشاہ قرآن مجید پڑھا ہے، آپ جناب کا فرمان پڑھا ہے، ایک حدیث سے آپ ثابت کر دیں حضرت امام حسین نے یا امام حسن نے یا حضرت علی نے یا خاتون جنت نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کیا ہو۔ اللہ کی قسم میں اور میری نسل پوری ساری زندگی ماتم کرتی رہے گی۔ کوئلوں پہ چلے ہوں، چھریاں ماری ہوں، حضرت ان کا امام حسین سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے کردار اپنانا ہے تو اہل بیت اطہار کے سردار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام دن رات میں کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ 6 نمازیں۔ یہ ابابین، چاشت اور یہ اشراق سے اور تہجد سے علیحدہ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ 6 نمازیں پڑھتے تھے، 5 نمازیں فرض کی، ایک تہجد۔ تہجد بھی آپ کے اوپر فرض تھی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہاں جی، اس کے علاوہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کے جو سردار ہیں امام الانبیاء وہ نماز پڑھتے تھے۔ احادیث میں ملتا ہے کہ حضور نماز پڑھتے ہوتے تھے، امام حسن اور امام حسین ان کے کندھوں پر چڑھ جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسن اور امام حسین بچپن سے ہی نماز پڑھنے کے لیے حضور کے ساتھ آ جاتے تھے۔ اچھا جی، حضرت علی المرتضیٰ دوسرے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو کس کیفیت میں شہید کیا گیا؟
نماز کے حالت میں، ٹھیک ہے نا جی. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آپ نے کوئی نماز چھوڑی؟ اچھا نہیں چھوڑی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، انہوں نے زندگی میں کبھی نماز چھوڑی؟ نہیں چھوڑی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کبھی نماز چھوڑی؟ اب جو اپنے آپ کو مولائی کہلاتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے میں حسینی ہوں، میں حسنی ہوں، میں علی والا ہوں، تو اس کو سب سے پہلے جو بتانا چاہیے وہ 5 نمازیں پڑھنی چاہیے اگر محبت کرنی ہے. نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نے سورۃ المزمل پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، ذرا قرآن کو سونا سونا کر کے پڑھو نا، ہولا ہولا، آہستہ آہستہ، آرام آرام، سونا کر کے پڑھو نا ذرا. دوسرا، حضرت امام علی مقام کا سر انور جب نیزے پہ رکھا گیا تو وہ سر کیا پڑھ رہا تھا؟ قرآن پڑھ رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرا کام جو حضرات اہل بیت اطہار نے کیا ہے وہ کام کرنے والا ہے قرآن. حضور نے فرمایا میری اہل بیت اور قرآن دونوں، ان کا دامن تھام لو، نجات پا جاؤ گے. نجات، جنت مل جائے گی، جنت مل جائے گی، سیدھا راستہ مل جائے گا. ان دونوں کو تھام لو. کبھی اہل بیت قرآن کے خلاف نہیں کر سکتے، قرآن کبھی اہل بیت کے خلاف بغیر سمجھنے میں نہیں آ سکتا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. حضرت کام کرنے والے تھے تو یہ کرنے والے تھے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان شہزادوں کی تصویریں بنانا، تعزیے بنانا، ہاں جی، نذرانوں کے نام پر رزق کی بے حرمتی کرنا، حضرت یہ اہل بیت کو نہیں چاہیے. دوسری بات، 365 دنوں کے اندر آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی دینی کام نہیں کیا، کوئی صدقہ نہیں کیا، کوئی خیرات نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ 10 دن یا 3 دن آپ صدقہ خیرات کر کے 9ویں 10ویں کو خیرات کر کے آپ بخشے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہونے والا. یہ اہل بیت کو نہیں چاہیے. ایسا رزق، ایسی شہرت، ایسے معاملات ان کو نہیں چاہیے. ہاں کرنا ہے نا جی، تو یوم عاشوراء کے دن میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا من وسع علی اہلہ یوم عاشوراء وسعہ اللہ علیہ سائر سنتہ، جو شخص عاشوراء کے دن یعنی آج 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخی اور وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ سارا سال اسے وسعت عطا فرمائے گا. اپنی اولاد کو سمجھاؤ، ان کو سکھاؤ، کردار سکھاؤ. حضرت امام الانبیاء خطبہ دے رہے ہیں اور حسنین کریمین آ گئے، آپ نے دونوں کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیے. حضور نماز پڑھ رہے. رات کو نا جی مجھ سے ایک سوال ہوا، وہ کہنے لگے بچے ہمارے نماز نہیں پڑھتے، بچے ہماری بات نہیں مانتے، کیا کریں ہم ایسا کہ یہ ہماری بات ماننے لگ جائیں. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ خرابی دیکھنے کے بعد نا پھر اس کا حل بتایا جاتا ہے. جس گھر کے اندر ماں نماز نہ پڑھے، جس گھر میں باپ نماز نہ پڑھے اور وہ کہے میری اولاد نماز پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں جی، خود نہیں پڑھ رہے، بچوں کو کہہ رہے ہیں. یہاں پر میرے پاس نا جی تربیت کروانے کے جب بچے پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ بڑا بدتمیزی کرتا ہے، اس کو سکھائیں. بھائی تربیت کرنا تو ماں باپ کا فرض ہے. چلو ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہم تربیت کرتے ہیں. جب بچہ شرارت کرے گا تو اس کو تھپڑ بھی پڑے گا. جب تھپڑ پڑتے تڑپ اٹھتے ہیں کہ آپ نے بچے کو مارا، ٹھیک ہے جی لے جاؤ ٹھیک. پھر وہی بچے جب اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ کہتے ہیں بڑا بدتمیز ہے جی، پیو نال بدتمیزی کرتا ہے جی، ماں نال بدتمیزی کرتا ہے. بھائی جب تربیت کرنے کا وقت آپ نے کی نہیں، ہمارے پاس آپ نے تربیت کے لیے بھیجا، ہمیں آپ نے کرنے نہیں دی، نہ آپ نے کی نہ ہمیں کرنے دی، تو اب بچہ بدتمیز نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ چلیں آپ بتا دیں. ماں نماز نہ پڑھے، پیو نماز نہ پڑھے تو بچے نے تسی کہو اب میں بیٹھوں نا جی، وہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، فجر کی نماز میں آیا ہوں، دونوں کو اٹھایا آ کے، یہ بھی نماز پڑھا. اب میں نہ آتا، میں کہتا جاؤ تم پڑھ کے آؤ، وہ نہ کہنا ٹھیک ہے ابے ہو رہے تھے نماز، آپ نہیں جا رہے تھے اسی کیوں جائیے. او بابا جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تھے حسنین کریمین ساتھ آتے تھے. اس لیے جتنے بھی نانے بیٹھے ہو، دادے بیٹھے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے تم نہ صرف اپنے نواسوں کو لاؤ، اپنے پوتوں کو لے کے آؤ. شور مچاتے مچانے دو، کوئی بات نہیں.
میں ہوں نا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ان کے شور سے. بچے مسجد میں آ کر شور نہیں مچائیں گے تو کیا کریں گے؟ صرف آپ یہ بتا دیں. آپ پیار سے سمجھا دیں، ان کو مارے نہیں، اس کو لڑے نہیں، برا نہ کہیں. بعض بزرگ غصے ہو جاتے ہیں. غصہ نہیں ہونا میرے بابو. اگر آج آپ بچے کو بھگا دیں گے، کل کو نمازی کیسے بنے گا؟ ہم خود شرارتیں کرتے ہیں بچپن میں. ہم خود جاتے تھے پیچھے، آپ شرارت کرتے تھے، بچوں کو دھکا دیتے تھے، ہم سجدے میں ایک دوسرے کو گرا دیتے تھے. ہمارا بچپن ہے نا، ہم خود ہیں. یہ ہم نے کیا ہوا؟ آج ہم نمازی ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے ماں باپ نے اس وقت برداشت کیا. آپ شفقت سے ان کو سائڈ پہ کریں، شفقت سے سمجھائیں بیٹا بیٹھ جاؤ. ان کو لڑو نہیں، مارو نہیں، بھگاؤ نہیں. مسجد میں یہ نہیں نانے لے کے آؤ، نبی پاک نانے ہیں، حسنین نواسے ہیں، حضور لے کے آئے، جمعے میں لے کے آئے. ہاں جی بابو شرارت کریں گے، شور مچائیں گے، دوڑیں گے، کوئی بات نہیں. 2 دن 4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال، 2 سال بعد ان کو سمجھ میں آ جائے گی مسجد میں شرارت نہیں کرتے. یہ آج کے ہمارے نمازی ہیں. سکھانا ہے تو یہ کردار سکھائیں نا. یہ کیا سکھا رہے ہیں؟ پیٹ لو، مار لو، رو لو، تماشے لگا لو. یہ کوئی امام حسین سے محبت کا تقاضا ہے؟ یہ کوئی محبت کا تقاضا نہیں ہے. تو آج تربیت کس کی کرنی ہے؟ ماں باپ کی تربیت کرنی. بچہ نمازی نہیں ہے نا، 100% ماں باپ نمازی نہیں. بچہ بدتمیز، یہاں پہ بچے آتے ہیں کئی، گالی نکالتے ہیں، بڑی گندی گالی نکالتے ہیں، اس ذات کی گالی نکالتے ہیں جو ہم نے ساری زندگی نہیں سنی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب کیا وہ بچہ بدتمیز ہے؟ نہیں، یہ اس کے ماں باپ کی تربیت ہے جو اس بچے کے ذریعے بول رہی ہے. یہ اس ماں باپ کی شخصیت ہے جو اس بچے کے اندر سے بول رہی ہے. یعنی اس کا ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے ہمارے بچے بدتمیز نافرمان کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے لقمہ حلال ان کے پیٹ میں نہیں ڈالا. ہم نے لقمہ حلال، اچھا جس کے بچے بدتمیز ہیں نا، 2 چیزوں میں سے ایک چیز لازمی ہوگی. پہلی چیز اس نے حرام کھلایا ہے، اس لیے اس کے بچے بدتمیز ہیں. وہ سینہ کبھی ایمان کے نور سے منور نہیں ہوتا جس میں حرام ہو. دوسری بات، پیسے تو اس نے بڑی محنت کر کے کما کے لا کے اس نے حلال کھلائے، لیکن بچے پھر بھی بدتمیز ہیں. یہ 100% اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بندہ اپنے باپ سے، اپنی ماں سے تمیز سے بات نہیں کرتا. اس کو ماں باپ کے ساتھ تمیز سے بات کرنے کی ہے ہی نہیں، تربیت ہی نہیں. باپ کی آواز یہاں پہ تو اپنے باپ سے یا اس آواز میں بات کر رہا ہے، اس ٹون میں بات، اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہا ہے. جو بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے گا، اونچی آواز میں بات کرے گا، کبھی بھی اس کی اولاد فرما بردار اور نیک نہیں ہو سکتی. جائے سارا زمانہ کھول کے دیکھ لیں، آپ کو ان 2 چیزوں کے علاوہ بچوں کی بدتمیزی کا کوئی سبب ملے گا ہی نہیں. حضرت جب لقمہ حلال اندر ہوتا ہے نا تو ایمان کا نور خود بخود اندر سے نکلتا ہے. اندر خود ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے. جب آپ ماں باپ کا احترام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ میرے باپ کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ ہے، پھر وہی رویہ ہمارے معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ تھی یہ کچھ تھوڑا سا منفی پہلو جو ہمارے معاشرے کے اندر تھا. اس کے اوپر اب رات کو انشاءاللہ فضائل بیان کریں گے، وہ لنگر شریف تقسیم کریں گے. ضرور آئیے گا. آج ممکن ہو سکے تو اپنے گھر والوں کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو جو ہے نا جی خوش کرو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ساری سال جو ہے اس کی وسعت عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.